अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज हम एक नया टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक है मोटरवेज़ नहीं रेलवेज़ चाहिए। कि हम ये चाहते हैं कि मोटरवेज़ की उतनी ज़रूरत नहीं जितनी रेलवेज़ की चाहिए ज़रूरत है। तो अब कुछ दोस्त हमारा ये टॉपिक सुन के, हमारी बात सुन के बड़े हैरानगी का इज़हार करेंगे कि ये क्या बात हुई। बात ये है कि फ़वाइद किस चीज़ के ज़्यादा हैं, हमें उस तरफ जाना चाहिए। मुल्क कौम जो है उसको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, हमें उस तरफ जाना चाहिए। ना कि हम उस तरफ जाएँ जिस तरफ चंद एक ख़ानदानों का या चंद एक लोगों का फ़ायदा है, हम उस तरफ जाएँ। हमें चाहिए कि हम कलेक्टिवली एक इज्तमाही जो फ़ायदा है हम उसको सोचें, ना कि इनफ़रादी फ़ायदे को सोचें। अब मोटरवेज़ क्यों नहीं चाहिए, क्या उसके नुकसानात हैं? उसके नुकसानात ये हैं कि जब भी मोटरवेज़ कोई भी नई सड़क बनाई जाती है तो वो ज़रई अराज़ी में से निकाली जाती है। उसका नुकसान ये होता है सबसे पहले कि वो जो ज़मीनें जो हमें सोना उगल के दे रही होती हैं, जो हमें मुनाफ़ा बख्श होती हैं कौम के लिए, मुल्क के लिए, सबसे पहले तो उन ज़मीनों का हम बेड़ा गर्क कर देते हैं। दूसरे नंबर पे वहाँ पे वो हज़ारों एकड़ जो अराज़ी होती है वो मोटरवेज़ या सड़कों के नीचे आ जाती है और जो वेज़ बनते हैं, वो काफ़ी उनकी जो चौड़ाई और काफ़ी सारा एरिया वो लेकर चलते हैं। तो जब मोटरवेज़ बन जाते हैं, तो उसपे ज़ाहिर-सी बात है कि नया मोटरवे बना है तो उसी पे गाड़ियाँ, बसेस, कारें, प्राइवेट कन्वेंस जो भी होगी वहाँ वो उस पे चलेगी और उसमें नुकसानात ये होंगे कि पॉल्यूशन उसी तरह से फैलेगी, उसी तरह से धुआँ, उसी तरह से उसके जो नुकसानात हैं वो बढ़ते जाएँगे और जो हो मतलब मफ़ाद परस्त लोग होते हैं, वो सबसे पहले जहाँ से मोटरवेज़ गुज़र रहे होते हैं, जहाँ से नई सड़क बन रही होती है तो उसके आस-पास की जो ज़मीनें होती हैं वो सबसे पहले ही खरीद के रख लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि यहाँ से मोटरवे या सड़क नई गुज़र रही है। तो वो वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटियों का एक नया कारोबार शुरू हो जाता है, जो कि एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे मुल्क के लिए कि इतना रकबा जो है ना वो हाउसिंग सोसाइटियों की नज़र हुआ जा रहा है और जब भी गंदम या राइस या उसके जो है वो लगाया जाता है, उसका एस्टिमेट किया जाता है, तो वो कहते हैं कि जी इस साल जो गंदम की पैदावार इतनी नहीं हुई, उसकी वजूहात जो हैं उन वजूहात में एक वजह ये भी होती है कि जी इतना रकबा सोसाइटियों की नज़र हो गया, इतना रकबा कॉलोनियों की नज़र हो गया। तो इस तरह से इसके नुकसानात हैं। धुआँ, पॉल्यूशन बढ़ जाती है। जो फ़िज़ाई जो आलूदगी है वो फैलती है, जिससे बीमारियाँ भी फैलती हैं और जब मोटरवे पे कारें, बसें चलेंगी तो उसके जो पेट्रोल और जो डीज़ल है, उसकी माँग में भी इज़ाफ़ा हो जाता है। तो इस तरह से कलेक्टिवली हम सोचें तो काफ़ी सारे उसके नुकसानात निकल आते हैं, ना कि उसके फ़वाइद होते हैं। जबकि और हाँ, जब जितनी सड़कें होंगी, जितनी उस पे गाड़ियाँ चलेंगी, तो उस सूरत में हादसात में भी इज़ाफ़ा होगा। अब एक नई मोटरवे बना दें तो उस पे भी उतना ही रश चलना शुरू हो जाएगा, जितना कि पहले वाली मोटरवे पे रश चल रहा है। तो ऐसा नहीं होगा कि दूसरी वाली मोटरवे पे रश कम हो जाए कि नई बन गई है, तो उस पे नई वाली जो है वो थोड़ा-सा उसका रश जो है वो पुरानी वाली का डिवाइड हो जाए, ऐसा नहीं होगा। नई वाली पे भी उतना ही रश पड़ना शुरू हो जाएगा जितना कि पुराने वाली पे चल रहा है और पुराने वाली पे रश कम भी नहीं होगा। इसके नुकसानात हैं, हादसात में इज़ाफ़ा हो जाता है और पब्लिक जो है वो मतलब महँगे सफ़र करने में महँगा सफ़र करना पड़ता है उनको। तो अगर हम रेलवेज़ जो हैं उस पे ज़ोर दिया जाए, रेलवेज़ को चलाया जाए तो उसमें उतना ही हादसात में जो है वो कमी हो जाएगी और जो गरीब लोग हैं वो आम तौर पे रेलवेज़ का जो सफ़र है वो चीपेस्ट होता है और गरीब लोगों के लिए सस्ता सफ़र जो है वो मुहैया हो जाएगा और आरामदेह जो है वो सफ़र होगा। उसमें अगर हम रेलवे को अच्छे सफ़री सहूलतें दें लोगों को, तो लोग लाज़मी तौर पे उसी पे ही सफ़र करना पसंद करेंगे रेलवे की। और जो तरक्की याफ़्ता ममालिक हैं, तरक्की याफ़्ता कंट्री हैं, उनके अंदर तो रेलवेज़ को उन्होंने बहुत ही आला जो म्यार है और उस पे उन्होंने उसकी बुनियाद रखी है और बहुत आला म्यार की ट्रेनें चल रही हैं। चाइना है, कनाडा है,
حتیٰ کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز میں آتا ہے، ہم سے بھی بعد میں وجود میں آیا، لیکن اس نے بھی بڑی اچھی ٹرینوں کا جو ہے وہ چلانے کا آغاز کر دیا ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ ہم ایک بڑا بنا بنایا جو سٹرکچر تھا ریلوے کا، ہم نے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور اس پہ اتنا زیادہ وہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا زیادہ اس کے اوپر اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے جتنا ہم موٹر ویز پہ زور دیتے جا رہے ہیں۔ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر ایک گھر کو الگ سے جا کے موٹر وے لگا دیں۔ موٹر وے کہیں نہ کہیں سے ایک ہی جگہ سے گزرے گا، تو وہاں سے لنک جو ہے وہ کرنے پڑتے ہیں بستیوں کو، شہروں کو، گاؤں دیہات جو ہیں وہ لنک اپ ہوتے ہیں اس سے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک جگہ پہ میرا گھر ہے، دوسرے میرے ساتھی کا گھر ہے، تو ہر ایک گھر کو ایک موٹر وے الگ سے بنا کر دے دی جائے۔ کسی کا بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا اعتراض کہ ہمیں موٹر وے چاہیے، آپ کسی کا ہر ایک بندے کا اعتراض دور نہیں کر سکتے، ہر ایک بندے کو آپ موٹر وے نہیں دے سکتے، ہر ایک بندے کی زمینوں کے پاس سے، اراضی کے پاس سے موٹر وے نہیں گزر سکتا۔ موٹر وے تو ایک ہی جگہ سے کہیں نہ کہیں سے گزرے گا۔ پھر اگلے لوگ ڈیمانڈ کریں گے کہ جی اب ہمارے پاس سے بھی موٹر وے گزرنا چاہیے، تو کتنے ایک موٹر وے آپ بنا لیں گے؟ تو ہماری گزارش یہ ہے کہ موٹر ویز بنائے جانے پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن دیکھیں کہ اس میں پوزیٹو کیا چیز ہے۔ ریلویز جو ہے اس کا ایک بنا بنایا سٹرکچر ہے جو ہمیں بنا کر دے دیا گیا ہے، تو اس کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا ہے، اس کی بحالی کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، لیکن موٹر وے پہ موٹر وے بناتے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے مفادات کن لوگوں کے ہیں، کون لوگ ہیں جو اس سے مفادات اٹھا رہے ہیں، موٹر ویز بنائی جا رہے ہیں، بناتے جا رہے ہیں، اور ان موٹر ویز کے اوپر بسز کن لوگوں کی چلتی ہیں، جو بسز ہیں کن لوگوں کی چلتی ہیں، کون لوگ ہیں جو اس سے زیادہ تر اپنے مفادات اٹھا رہے ہیں، اور کون لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں جو مفاد اٹھا رہے ہیں۔ وہ چند ایک لوگ ہیں جن کی بسز چلتی ہیں، وہ مفاد اٹھا رہے ہیں، باقی لوگوں کو موٹر ویز کے کوئی مفادات نہیں ہے، نہ ہی موٹر ویز جو ہیں وہ غریب لوگوں کو روٹی دے دیتی ہے، نہ ہی غریب لوگوں کو موٹر ویز سالن دے دیتی ہیں۔ ہمیں ہماری جو حکومت وقت ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے، اور یہ جو ایک بنا بنایا ہمارے ملک میں سٹرکچر ہے ریلوے کا، بہت اچھا سسٹم، ہم نے اس میں ایک بھی نئی گاڑی، نئی ٹرین ایڈ کرنے کی، چلانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ پہلے والی جو تھی ہم نے ان کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ہماری گزارش یہ ہے، ہم اپنے چینل کے توسط سے جو حکومت وقت ہے اس تک ہم اپنی یہ بات پہنچاتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں ان تک پہنچانے کی کہ وہ جو ریلوے ہے اس کو مطلب ترجیحی بنیادوں پر اس کو دیکھا جائے، اور ٹرینیں جو ہیں ان کو بہتر سے بہتر بنایا جائے، اور یہ غریب لوگوں کے لیے بھی بہترین ایک سفر کرنے کی سہولت ہے، اور باقی سب لوگ بھی اس پہ کر سکتے ہیں، صرف غریب لوگ نہیں ہے کہ غریب لوگوں کے لیے ہی ہے، لیکن سب لوگوں کے لیے یہ بڑی بہترین سفری سہولت ہے ٹرین۔ اس کو چلایا جائے اور بند نہ کی جائیں۔ اب میں ایک آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں کہ بہاول نگر کو بھی لاہور سے موٹر وے کے ذریعے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ڈائریکٹ موٹر وے دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ملک و قوم کا پیسہ ہے، ہم کیوں اس کو بربادی کرنے پہ تلے ہوئے ہیں؟ آلریڈی لاہور سے بہاول نگر کو جوڑنے کے لیے 3 سڑکیں اویلیبل ہیں، موجود ہیں، تین سڑکیں جو بہاول نگر کو لاہور سے جوڑ رہی ہیں، اور ایک وایا عارف والا قبولہ ساہیوال سے جا کے جوڑتی ہے، وہ بھی ایک موٹر وے ہائی وے جو لاہور سے ساہیوال اور آگے ملتان خانوال کی طرف جا رہا ہے، تو وہاں سے بھی بہاول نگر کنیکٹ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ بہاول نگر کے اندر ایک ایسا ریلوے اسٹیشن ہے جو جنکشن ہے، جو کسی زمانے میں یہ کراچی سے دلی تک ٹرین چلتی تھی، اب وہ بہاول نگر کے اندر ہی اس کا خانہ خراب ہو کے رہ گیا ہے، وہاں پہ کوئی ٹرین کا نام نہیں ہے، وہاں پہ کوئی کسی اس طرح کا نام نہیں ہے۔ اگر اس ٹرین کو چلایا جائے اور لاہور اور قصور سے اس کو کنیکٹ کر دیا جائے، تو یہ ایک پورا یہ جو جنوبی پنجاب ہے اس کے اندر ریلوے کا ایک پورا جو سسٹم ہے وہ چل پڑے گا، اور بہاول نگر کے جو عوام ہیں وہ پولوشن سے بھی بچیں گے، اور مختلف جو بیماریاں ہیں جو آتی ہیں اس میں، تو اس سے بھی ہماری جو ملک و قوم ہے اس کی بچت ہوگی، اور ریلوے کا ایک نیا سسٹم جو ہے وہ وجود میں آ جائے گا۔ تو ہماری یہ گزارش ہے حکومت وقت سے کہ وہ ریلوے کے اوپر توجہ دے، نہ کہ سڑکوں پہ سڑکیں بناتی جائے۔ اور ایک نیا، اور دوسرے نمبر پہ میں یہ ایک بات بتاتا چلوں
کہ جو پرانی سڑکوں کی مینٹیننس ہے وہ ہمارے پاکستان کے اندر 9 ارب روپے صرف مینٹیننس پہ خرچ ہوتا ہے، سڑکوں کی مینٹیننس کی۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ 9 ارب روپے ایک ملک و قوم کا ایک پیسہ ہے جو سڑکوں کے اوپر ہی خرچ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ریلویز کو بنا دیا جاتا ہے تو سڑکوں کے اوپر جو ٹریفک کا رش ہے وہ یقینی طور پہ وہ کلوز ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا اور نہ ہونے کے برابر رہ جائے گا جب ریلوے چل جائے گی، اور سڑکوں کے جو مینٹیننس ہے وہ بھی کم ہو جائے گی، سڑکوں کے اوپر جو رش ہے وہ بھی کم ہو جائے گا، سڑکوں کے اوپر جو حادثات ہوتے ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے، اور یہ جو سوسائٹیوں کی بھرمار ہو رہی جہاں سے بھی نئی سڑک گزرتی ہے اس کے ساتھ ہی برسر اقتدار جو لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں پہ آ کے سستے داموں ایکڑ خرید لیتے ہیں، مربع خرید لیتے ہیں، 8-10 لاکھ کا ایک ایکڑ خرید کے اس کو 8-10 کروڑ میں بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے بہت ساری اس کی خرافات ہیں۔ اگر میں نے تو چند ایک جو فوائد ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن اگر آپ ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات پہ اگر غور کریں گے تو آپ دیکھیں کہ بے شمار جو خرافات ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گی، ان نئی سڑکیں بننے کی، نئے موٹر ویز بننے کی، اور یہ ساری چیزیں ہر چیز کو ہم ترقی کی نظر سے نہیں دیکھ سکتے۔ کچھ چیزوں کے جو پس پردہ جو ان کے نقصانات ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ہماری یہ گزارش ہے اپنے چینل کے توسط سے کہ حکومت وقت جو ہے اس بات پہ ضرور غور کرے، اور جو ٹرین ہے اس کے چلانے کی ضرور کوشش کرے کہ اس کو بحال کیا جائے ٹرین کو، اور اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ ورک کیا جائے، کوشش کی جائے کہ ٹرین جو ہے وہ سہولت، جو ٹرین کی سفر کی سہولت ہے وہ قوم کو دی جائے، نہ کہ اس قوم کو جو ہے وہ پولوشن کا جو ہے وہ تحفہ دیا جائے۔ یہ تھا ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک جو ہم نے آپ کی سامنے رکھا، اپنا نظریہ جو تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہمارا جو یہ ویوز ہیں یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو پسند آئیں گے، اور آپ بھی اس میں ہماری جو آواز ہے اس کے ساتھ ہماری آواز کا آپ بھی حصہ بنیں گے۔ آپ اینڈ پہ ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور جو ہر آنے والی جو نئی اپڈیٹ ہے تاکہ وہ آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اللہ حافظ، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔